والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اکمل اور پسندیدہ دین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی تمام تر تعلیمات ہماری طبیعت، مزاج اور نفسیات کے عین مطابق ہیں، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا۔ اسلام ایک عقلی دین ہے۔ اس کا ہر مسئلہ، ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر قانون عقل کے عین مطابق ہے۔ اسلام کی کوئی بات خلاف عقل نہیں۔ اگر بالفرض کوئی شریعت کا حکم عقل کے خلاف ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ افلا تعقلون کہہ کر ہمیں چیلنج نہ کرتے۔ قرآن مجید میں جو بار بار تعقل، تدبر اور تفکر کی دعوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک عقلی دین ہے، اور یہ دین اسلام انتہائی آسان دین ہے۔ اس پر عمل کرنا قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کو اجیرن کیا ہے تو رسومات کی بنیاد پر، ورنہ اسلام کی تعلیمات سادہ ہیں، آسان ہیں۔ صرف دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو یا 1 میل دور پانی ہو تو شریعت کہتی ہے آپ تکلف نہ کریں، یہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اس تیمم والی نماز کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا وضو والی نماز کا۔ یہ تیمم کی اجازت، یہ دلیل ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ نماز میں قیام فرض ہے، مگر ایک بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، قیام پہ قادر نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کر رکوع سجدے سے نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا پھر بے شک لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ تو یہ جو اشارے کی اجازت ہے یا قیام کے چھوڑنے کی جو رخصت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آسان دین ہے۔ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، پوری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، اور یہ دین اسلام ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دین ہماری زندگی میں ہے تو ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر یہ دین زندگی سے نکل جائے، یقین مانی انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے منکر ہیں یا دین سے بیزار ہیں، ان کو جانور قرار دیا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، یہ جانور سے زیادہ بدتر اور گمراہ تر۔ قرآن کی شہادت اور گواہی کے بعد مزید کسی اور گواہی کی حاجت نہیں ہے۔
ہے تو انسان انسان ہے، اگر زندگی میں دین نہیں تو انسان نما حیوان بلکہ درندہ ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے یا باطن کی نظر عطا کی ہے، وہ چہرے پڑھ لیتے ہیں اور وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا انسان نما حیوان ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس باطن کی نظر اور بصیرت کے حوالے سے بات کروں، چلو اشارہ کر دیتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ انفال میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو اور تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایسی نظر عطا کریں گے، ایسا نور بصیرت عطا کریں گے کہ تم خود حق اور باطل میں فرق کر لو گے۔ جس کو قرآن فرقان کہہ رہا ہے اور حدیث پاک میں اس کو فراست مومن کا نام دیا گیا، اسی کو اہل تصوف باطن کی نظر کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ایک واقعہ سے سماعت کر لیجیے۔ ایک شخص جو در حقیقت غیر مسلم تھا، مسلمانوں والا لباس یا روپ اختیار کر کے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، حضرت ایک حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اور میں کہ ضرور پوچھئے۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے ساتھ کی طرف بغور دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ سنو، تم غیر مسلم ہو اور تمہارے ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا یہ ہے وہ فراست مومن جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، انسان کے اندر اگر دین ہے تو حقیقتاً وہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اگر زندگی میں دین نہیں ہے، انسان ما حیوان بلکہ درندہ ہے۔ اخبارات میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ یہ درندگی کے واقعات آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو دوستو، پہلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین ہماری ضرورت اور مجبوری ہے۔ اگر دین ہماری زندگی میں ہے تو انسان بھی مسلمان بھی ہے، اگر دین زندگی میں نہیں ہے تو نہ پھر ہم نہ انسان ہے نہ مسلمان ہے۔ آئیے، یہ دین جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی بیس بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ بیس ہے دین اسلام کی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان دونوں سورس کے ساتھ ایک گہرا علمی روحانی تعلق ہونا ضروری ہے۔ ہمیں قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی الاسلام کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنت، اس کا بھی پورا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ اسلام کی بنیادی ذرائع سے جب تک ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، ہم اسلام کو سمجھ نہیں پاتے۔ آئیے، دین اسلام کا اگر خلاصہ آپ نکالنا چاہیں تو دو لفظوں میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے۔ اسلامی تعلیمات کو علماء نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ عقائد اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، باقی ہمارے معاملات ہیں یا ہماری اخلاقیات ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ پھر حقوق العباد کے اگر ہم فہرست تیار کریں تو سر فہرست والدین کے حقوق آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین بنتے ہیں۔ اصل اولاد تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں والدین ذریعہ ہیں اولاد کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ خالق اسباب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب کے پابند نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ چاہے تو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیں، چاہے تو آدم علیہ السلام کی بطن سے حوا کو پیدا فرما دیں، چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کی بطن سے پیدا فرمائے، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ لیکن اس نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا تو ہمارے وجود کا ظاہری سبب چونکہ والدین بنتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور بندگی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آئیے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ کچھ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق ان کی زندگی تک ہے کہ ان کی زندگی میں ان حقوق کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق سے مرگ ہے، ان کی وفات کے بعد جو ہم نے تا حیات پورے کرنے ہیں۔ تو زندگی کے حقوق تو آپ اکثر سنتے رہتے علماء حضرات سے۔ مثال کے طور پر پہلا حق یہ ہے والدین کا ادب احترام کیا جائے، فلا تقل لہما اف، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، مگر اس کے لیے شریعت کا ایک بہت بڑا واضح اصول ہے۔ اگر والدین شریعت کے عین مطابق آپ کو کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو تعمیل لازم ہے، لیکن اگر بالفرض خلاف شرع اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ انکار کیا جائے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اسی اللہ کے محبوب کا یہ فرمان لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی اطاعت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک واقعہ سماعت کر لیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے جلیل صحابی ہیں، اشرف مبشرہ میں ان کا شمار ہے، اور اشرف مبشرہ 10 صحابہ کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے جن کو اللہ کے محبوب نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اشرف مبشرہ کہا جاتا ہے، تو سعد ابن ابی وقاص کا شمار بھی ان اشرف مبشرہ صحابہ میں ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، ان کی والدہ اپنی کافرہ تھی، تو ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ بیٹے کو بلایا، سمجھایا کہ بیٹا آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ ابائی دین کو چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے بیٹے نے کہا کہ ماں میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ ہے میرا، آپ اس بات کو رہنے دیں۔ ماں نے اصرار کیا نہیں آپ کو اسلام کو چھوڑنا ہوگا، اگر آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے پھر میں کھانا چھوڑ دوں گی، پینا چھوڑ دوں گی، چھت کے نیچے آرام کرنا چھوڑ دوں گی، یعنی بھوک ہڑتال کروں گی، اسی حال میں مر جاؤں گی، اور تو معاشرے میں بدنام ہوگا کہ یہ ماں کا قاتل ہے، اسے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا۔ جب ماں نے یہ دھمکی دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ایمان افروز جواب دیا کہ ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جو نکل جائے گی، اگر آپ کے بدن میں 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں یہ منظور ہے، مگر کملی والے کو دامن چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ اسی خلاف شرع کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو دوسرا حق والدین کا زندگی میں یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے بشرطے کہ شریعت کے مطابق ہو، اور تیسرا حق یہ کہ ان کی خدمت کی جائے۔ خدمت مالی بھی ہوتی ہے اور خدمت بدنی بھی ہوتی ہے، لہذا اگر وہ بوڑھے ہو گئے ان کو کھانا کھلانا ہے، کہیں لے کے جانا ہے، نہلانا ہے، کپڑے چینج کروانی ہے، یہ بدن دبانا ہے، علاج معالجہ، یہ ساری چیزیں خدمت بدنی میں آتی ہیں۔ یا اگر وہ بوڑھاپے میں ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پہلے وہ مزدور پیشہ تھے، روزی کماتے تھے، اب ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کو مالی طور پہ سپورٹ کرنا اور پیسے دیتے رہنا اور اس کو اپنی سادہ سمجھنا، یہ بھی والدین کا حق ہے۔ اور اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کی تم اتنی خدمت کرو کہ ان کا رواں خوش ہو جائے،
اور ہر وقت ان کی زبان سے یہ دعا نکلے، بیٹا جہاں خیر ہو وہاں خیر ہو، والدین کی دعائیں دینی چاہیے، اور یہ دعائیں خدمت کے نتیجے میں ملا کرتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے کسی پیغمبر کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ان کے والدین کی دعائیں ہیں، اور جو لوگ بدبخت ہیں والدین کی دعا نہیں لے سکتے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تین وہ حقوق ہیں بنیادی، ایک ان کا ادب احترام، دوسری اطاعت اور فرمانبرداری، اور تیسری خدمت، خواہ وہ مالی ہو یا وہ بدنی خدمت ہو۔ کچھ لوگ والدین کو مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں مگر اس کو احسان سمجھتے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، سعادت ہے کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم والدین کی مالی طور پہ خدمت کر رہے ہو، ورنہ اللہ کے محبوب نے ایک نوجوان صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا باپ اگر ضرورت مند ہے تیرا مال بغیر اجازت استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ خدمت والدین بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان کی وفات کے بعد چند حقوق میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلا حق والدین کا وفات کے بعد یہ ہے کہ اولاد خود ان کی تجہیز و تکفین کرے۔ کیا مطلب؟ خود غسل دے، خود کفن پہنائے، جنازہ پڑھانے کی صلاحیت اہلیت رکھتی ہے اولاد، خود جنازہ پڑھائے، اور اس کے بعد تدفین کا عمل ہے۔ اسی کی شریعت میں یہ والدین کے حقوق میں اس بات کو بھی شامل کیا ہے کہ باپ کی میت ہے، بیٹا خود غسل دے، ماں مر گئی ہے تو بیٹی اس کو